فرزندان توحید و سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے واقعہ معراج بیان کیا تھا، اور واقعہ معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے رب نے 3 تحفے دیے ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا کہ ایک تحفہ یہ تھا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، دوسرا تحفہ کہ تیری امت کے جو لوگ شرک نہیں کریں گے میں ان کی بخشش کر دوں گا، اور تیسرا 50 نمازیں، پھر 50 نمازوں سے کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب یہ تبدیلی آپ کی طرف سے ہوئی ہے، میری طرف سے تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں اور ثواب 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز ہی دین کی بنیاد ہے، نماز ہی اساس دین ہے، نماز ہی وہ اسلام کا اہم رکن ہے کہ ایمان کے بعد اس کو مقدم کیا گیا۔ نماز ہی وہ دین کی ایک بنیادی حیثیت رکھنے والی ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو، ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں الفاظ پر عبور ہے، نماز کے الفاظ ہم احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو یہ بات لازم ہے کہ نماز کے الفاظ کے ساتھ نماز کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ نماز کا ترجمہ جب آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد آپ کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوگی، آپ کی توجہ نماز کی طرف ہوگی کہ ہم اپنے رب سے کیا باتیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ رب کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو رب کو نہیں دیکھ رہا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نماز کے اندر غور و فکر کریں گے، نماز کا ترجمہ اور تشریح ہمارے ذہن کے اندر ہوگی، اس کے بعد ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا۔ ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، نماز کا پہلا لفظ ہے۔ رب العالمین نے نماز کو سبحانک اللہم سے شروع کیا، لفظ سبحان سے شروع کیا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک پر واقعہ معراج بیان ہوا، تو معراج کے واقعے کو رب نے جب شروع کیا تو اس کو بھی لفظ سبحان سے شروع کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے، اس کی جو آخری حدیث لے کر آئے وہ بھی یہی لے کر آئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم جنازہ کے اندر بھی یہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم۔ تو یہ رب کی بڑھائی کا لفظ ہے، اس میں رب کی عظمت بیان ہو رہی ہے،
سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ رب العالمین شریکوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی ذات کے اندر شریک ہے اور نہ کوئی اس کی صفات کے اندر شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، رب العالمین فرماتے ہیں میرا محبوب اعلان کر دیجئے، جب بھی کل کا لفظ قرآن کے اندر آتا ہے تو رب العالمین اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں میرا محبوب اعلان کیجئے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ وہ پاک ہے اپنی ذات میں بھی، وہ پاک ہے اپنی صفات میں بھی۔ میرا رب اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ قرآن کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اپنی صفات کے اندر اکیلا ہے، اس کی صفتوں کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے۔ یہ مطلب ہے سبحان کا۔ نماز شروع کرتے وقت ہم اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ تو پاک ہے،